ابھی ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کو 2 دن ہوئے نہیں ہیں کہ پتہ چلا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے رپورٹیں چھپی ہوئی ہیں 24 کمرشل پلاٹ تو صرف اورنگی ٹاؤن میں اپنے لوگوں کو دینے کی بات چل رہی ہے، صرف ایک علاقے کے اندر. تو آپ بتائیے کہ پورے شہر میں یہ لوٹ مار کا نظام شروع ہوگا. اس لیے چاہتے تھے یہ اپنا ایڈمنسٹریٹر، اور اس طرح سے لوٹ مار کا نظام ہوگا. جیسے ہی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے، انہوں نے جلسوں کا خواتین کے مردوں کے شیڈول بھی اناؤنس ہو جائے گا. پرانا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا جو ہے اسکول جو ہے کے ایم سی کے، ان اسکولوں کے اسٹاف کو کہیں گے کہ ہمارے جلسوں میں آؤ، ان کی ٹیچرز کو مجبور کیا جائے گا ہمارے جلسوں میں آؤ. اس طرح تو آپ کے جلسے بھریں گے، اس طرح آپ کی مہم چلے گی. اب یہ دور ختم ہو گیا ہے. یہ سن لے پیپلز پارٹی کہ جس طرح وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اس شہر میں بدترین صورتحال اس نے پیدا کی ہوئی تھی، اور لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر اور سرکار کے عملے کو یرغمال بنا کر اپنے جلسے پورے کرتے ہیں یہ دونوں پارٹیاں، اور اپنا نظام اس کے اوپر گرفت حاصل کرتے ہیں. یہ دور ختم ہو گیا ہے. اب اگر یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ چاہے کے ایم سی کے لوگ ہوں یا سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، تنگ ہیں وہ خود ان پارٹیوں کے کنڈکٹ سے اور ان کی نااہلی سے اور ان کی لوٹ مار سے. اسی طرح ابھی بھی اس چکر میں ہے کہ اپنی جو رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں جو کے ایم سی میں بھی جاب کرتے ہیں، ان کو 2-3 ڈی ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر بنائیں. اصل میں مسئلہ عوام کے کام نہیں ہے. ٹھیکوں میں حصہ حاصل کرنا، لوٹ مار کرنا، اپنے شادی ہالوں کا تحفظ کرنا، اپنی ناجائز تعمیرات کو اوپر پردہ ڈالنا اور ٹیکس وصول کر کے اپنے پارٹی کی چیزوں کو چلانا، یہ مقصود ہے. اگر کراچی کے عوام سے کسی کو ہمدردی ہوتی تو 4 سال سے آئی ٹی منسٹری ایم کیو ایم کے پاس ہے. اس میں کچھ ہو جاتا ہے اس شہر کے بچوں اور بچیوں کے لیے. یہ کام بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. جاپان جیسے ملک کے سفارتکار جو 12 سال کراچی میں یہاں رہے، اردو بہترین جانتے تھے، شاعری جانتے تھے، اور ٹوکیو سے ان کا آج ایک بیان ایک اخبار میں چھپا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کراچی کو اون نہیں کرتی، اہمیت نہیں دیتی. یہ تو دیکھیں کس کی گواہی آ رہی ہے. افسوس ہوتا ہے ہمیں. پورے پاکستان کی معیشت ابھی بھی کراچی کے ٹیکسوں سے بالعموم چل رہی ہوتی ہے. ریونیو بھی کراچی دیتا ہے 67%، ایکسپورٹ بھی کراچی کر رہا ہے 54%، جی ڈی پی بھی ہمارا حصہ ہے ٹوٹل جی ڈی پی میں 30 سے 35%. پورے ملک میں یہ لوگ کیا تماشا مچا رہے ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ، کراچی کو آپ اگر سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں، آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ سندھ کا حصہ ہے، صرف لوٹنے کے لیے نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ 15 سال سے برسر اقتدار ہیں کہ الیکٹرک مافیا پوری طرح سے مسلط ہے. آپ یہ تو بتائیے اور ہمیں جواب دیجئے کہ الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے اس وقت. یہ بات آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ اس شہر کا اور اس صوبے کا ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے، اور اس کی ولدیت کسی کو نہیں پتا، اس کے مالکان کا کسی کو نہیں پتا، اور اعلان فرما رہے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح یہ ادارہ کام کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سب پتا ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. اس کا مطلب ہے ان کو سب پتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس ملک دشمن کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے جو ہمیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں ہے، وزیر خارجہ ان کے پارٹی کے چیئرمین اور 11 وزیروں کی فوج ہے جو وفاق میں موجود ہے، صوبے میں پوری طرح حکمرانی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس K4 کا کیا ہوگا، کراچی کے پانی کا کیا بنے گا جب وفاق سے کوٹا آپ اپروو نہیں کر رہے، پھر اس کے بعد کے بی فیڈر سے آپ منچر جھیل تک پانی نہیں لا رہے، پھر اس کے بعد آپ K4 بنانے کے لیے پیسے نہیں لگا رہے، وہ بن جائے تو اس کے بعد آگے کا پانی کا سسٹم نہیں بنا رہے. تو صرف دھوکہ دے رہے ہیں، صرف فراڈ کر رہے ہیں، صرف جو ہے بیانات دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اور یہ ساری پارٹیوں کا کراچی کے ساتھ یہی سلوک ہے. آئیے کے الیکٹرک کی طرف آتے ہیں. کل مراد علی شاہ صاحب کسی افتتاح میں گئے تھے اور انہوں نے کہا ہم نے کے الیکٹرک کو ہمیشہ فیور دی ہے اور کے الیکٹرک بہت اچھا ادارہ ہے. جب مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے کوئی رہنما یہ بات کہتے ہیں یا نون لیگ کے رہنما یا گورنرز یہ بات کہتے ہیں، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کراچی کے عوام کے خلاف کے الیکٹرک مافیا کے یہ سب سہولت کار ہیں. گورنر ہاؤس میں محمد زبیر بیٹھے ہوں تب بھی، عمران اسماعیل بیٹھے ہوں تب بھی کے الیکٹرک کے مفاد میں سہولت کاری ہوتی رہی. کراچی کے عوام کی دشمنی میں مافیا کو سپورٹ کیا جاتا رہا. ہم نے گزشتہ 10-15 دن گراس روٹ لیول پر جا کر اپنا پورا جائزہ لیا ہے اثر نو، تو ہمیں بات پتہ چلی کہ جگہ جگہ پیپلز پارٹی خوفزدہ ہو کر
لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں اور کسی طرح ان کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے زمین نکل رہی ہے پیروں کے نیچے سے، اس لیے اب یہ ان چیز ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی اپر سندھ کی طرح 30% تو انہوں نے کوشش کی ہوگی یہاں بھی کہ کسی طرح یہ انپوزڈ آ جائیں. ظاہر کراچی میں ان کے سامنے لوگ آ کر کھڑے ہوئے، بہت ساری پارٹیوں کو تو انہوں نے خرید لیا. الحمدللہ جماعت اسلامی ہر جگہ ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. کراچی شہر اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اگر یہ ترقی کرتا ہے تو پورے پاکستان میں امکانات پیدا ہوتے ہیں، امید پیدا ہوتی ہے. اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور اس پر جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں، اس میں کراچی ایک بہت بڑا حصہ ادا کر سکتا ہے اس اکانومی کو بوسٹ کرنے کا، دوبارہ سے اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے کراچی کے ساتھ یہ سلوک مزید خراب کیا گیا ہے، برا کیا گیا ہے، اس کو نظر انداز مسلسل کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستانی معیشت بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ابھی افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر، ایک بہت بہترین رپورٹ آج ایک اخبار میں شائع ہوئی ہے، بڑی ریسرچ ہے، کہ گزشتہ سال 7,65,000 نوجوان اس ملک سے چلے گئے ہیں. یہ ہمارا برین ڈرین ہوا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی ہے، انجینئرز کی ہے، کمپیوٹر کی ایکسپرٹس کی ہے اور اسی طرح بہت بڑی تعداد ہمارے ٹیکنیشینز کی ہے. کہ بڑی تعداد میں انجینئرز یا ڈاکٹرز یا پروفیشنلز پروڈیوس اس لیے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ آپ نے یونیورسٹیز نہیں بنائیں، آپ یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیتے. غریب لوگوں پر تو اسکول کی تعلیم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اگر سرکار کے اسکولوں میں لوگ داخلہ لے بھی لیتے ہیں تو وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا تباہ و برباد ہے کہ اس کے بعد آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، انہی سرکاری اداروں سے نکلنے والے لوگ پورے ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے تھے. پھر اس کے بعد کالج ایجوکیشن برباد ہے، اور اسپیشلی کراچی اور پورے ہمارے سندھ کا نظام تو بالکل تباہ حال ہے. جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ پروجیکٹ خود ایک عذاب بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر. یہ ڈیڈ لائنز جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ یہ پروجیکٹ کراچی کے اور اس پورے روٹ کے 99% لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرے گا. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اور مزید بوٹل نیکس بنائے گا. اس پروجیکٹ کی وجہ سے کئی برس تک لوگ ایسما کا شکار ہوں گے، کیونکہ جس طرح سے یہ لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں برباد کریں گے پورا انفراسٹرکچر. اس وقت بھی بدترین صورتحال ٹریفک کی ہوتی ہے یونیورسٹی روڈ پر. لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے رہتے ہیں، صبح شام تنگ رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب نکل کر آئیں گے 100-150 ارب روپے سے تو وہ ایک 20-22 ہزار لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہوگا. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لائن کو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے. یہ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سے کام نہیں چلے گا. کراچی شہر کے مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ یہاں پر آپ BRTs بنائیں. یہاں پر آپ کو لائٹ ریل سسٹم لانا پڑے گا اگر ماس ٹرانزٹ پروگرام کی پوری اسپرٹ جو ہے دیکھنی ہو. لیکن اورنج لائن جو بنائی گئی وہ تو شاہکار ہے نااہلی کا. 6 سال میں 3.5 کلومیٹر، جس میں سے 1.5-2 کلومیٹر بنارس کا پل ہے، اس کو مائنس کریں تو 2 کلومیٹر کے لیے 6 سال لگائے ہیں. اور ان 6 سال میں جو شاہکار بنایا ہے، آپ جا کر ابھی اورنج لائن دیکھ لیجئے، 10, 12, 2, 3, 4 پیسنجر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں اس بس میں. جب KMDC کو یونیورسٹی بنانے کی یہ بات کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت KMDC پہ جو 44 کروڑ روپے کی لائبلٹیز ہیں، پنشنرز کو پنشن نہیں مل رہی ہے، وقت پر سیلریز نہیں مل رہی ہیں، دعوے بڑے بڑے ہیں کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے، اور عام معاملہ یہ ہے کہ فیکلٹی پوری نہیں ہے. یونیورسٹی بنانے کے لیے جو آپ کو ٹریننگ چاہیے، ڈاکٹرز کے لیے ٹریننگ چاہیے، نرسز کے لیے چاہیے، وہ عباسی شہید ہسپتال ہے، اس کا حال تو جا کر دیکھیں. کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے، اس کا جو ICU ہے اس کے حالات دیکھیں، AC نہیں چل رہا ہوتا. اس کا جو جہاں پر موچری ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات وہاں کا AC کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. بدترین صورتحال سے ان ظالموں نے اس شہر کو دوچار کیا ہے. اور جھگڑا کیا ہے کہ وزارتیں دے دو، کمیٹیاں دے دو، کمیٹیوں کا فیول مل جائے گا، گاڑیاں مل جائیں گی،